أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے کیا وہ کرنا ضروری ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے کہیں بھی مجھے نہیں ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد تو اجتماعی دعا کی ہو. مجھے کوئی حدیث نہیں ملی. اگر آپ لوگوں کے پاس صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا پڑھی ہے آپ مجھے بھیج دیں، میں اس کو مان لوں گا. دوسری بات یہ ہے، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ بھائی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کسی کو ایک رکعت چک جاتی ہے، کسی کو 2 رکعتیں چک جاتی ہیں، تو جب امام صاحب جو سلام پھیرنے کے بعد جو پڑھنے کے اذکار ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو دعا کے لیے امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ بھائی یہ جو سلام پھیرنے کے ساتھ ہی امام کے ساتھ جو اجتماعی دعا میں ہاتھ اٹھا رہا ہے. یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یعنی میں ہوں اور کوئی بھی ہو، جو نماز ہم نے فرض نماز باجماعت امام کے ساتھ ہم نے ادا کی، جو امام سلام پھیرنے کے بعد جو ہمارا سنت بنتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوتی ہیں، اس طریقے سے ہمیں سلام پھیرنے کے بعد جو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر اور جو اذکار پڑھنے کے ہوتے ہیں وہ ہمیں پڑھنا چاہیے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ایسا نہیں کہ بھائی سلام پھیرنے کے ساتھ آپ اجتماعی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور سنت رسول کو چھوڑ دیں. میرے بھائی، یہ جو مسلمان خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دفن کر رہا ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہا ہے، تو میرا کہنا، میرا ماننا اور حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اسی عمل کو پسند کرتے ہیں جو نماز ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو ہمارا عمل ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہو. یہی اعمال جو قابل قبول ہیں اور اللہ کو پیارے ہیں. اور ہر کوئی بھی نماز ہو، کچھ بھی ہو، تو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب کچھ سکھا کے گئے ہیں، کوئی ہمیں دوسرا سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانا ہے، بیت الخلاء سے باہر آنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل کر کے چلے گئے ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنا اجتماعی دعا کے لیے ہوتا وہ بھی کر کے جاتے، لیکن کوئی بھی حدیث صحیح حدیث سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا جو نماز کے بعد کی ہو. تیسری بات میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں، اس میں بچے بھی ہیں اور اچھے آدمی بھی ہیں جو نماز سے سلام پھیر لی، امام صاحب نے دعا کی، بس سب اڑ کے چلے گئے. نہ سنت کی پابندی، کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بڑے آدمی جا کے گھر میں سنتیں پڑھ لیں، اور حدیث شریف میں یہی آتا ہے کہ وہ سنت اور نفل نماز جو ہے گھر میں پڑھنا سب سے افضل ہے، اور فرض نماز کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے. سنت اور نفل اپنے گھر میں پڑھنا، اس میں اسی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت دے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ ساری امت مسلمہ کو جو صحیح سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، اور نماز ہو، کوئی بھی عمل ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا کے گئے اس طریقے پہ کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا کریں، اور خرافات سے، بدعت سے، شرک سے جو ہمیں بچنے کی کوشش کریں. کیونکہ بدعت اور شرک جو آدمی ایسا کرتا ہے کہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے. حتیٰ کہ بدعتی جو ہوتا ہے کہ جو کام غلط کرتا ہے
لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میں صحیح کر رہا ہوں، اس میں میرے کو اجر ہے، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اور چوتھی بات میں کہنا چاہوں گا، جو سلام پھیرنے کے بعد آدمی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتا ہے، میرے بھائیوں یہ کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ نماز سلام پھیرتے ہی آپ نے ہاتھ پہ اٹھا کے انگلی پھیر لی، سینے پہ انگلی پھیر لی۔ یہ بالکل طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ ایک تو ہم نے اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نماز تو ایسی چیز ہے کہ اللہ سے ملنے کی چیز ہے، اللہ کو راضی کرنے کی جو چیز نماز ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے واسطے اور پھر بھی سلام پھیرتے ہی بس بدعت شروع کر رہے ہیں، سر پہ ہاتھ سے انگلی کو گھمانا، سینے پہ ہاتھ کرنا۔ میرے بھائی یہ سب بدعت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ثابت ہے ہی نہیں ہے۔ جو طریقہ ہم نے نماز سلام پھیرنے کے بعد جو پڑھنے کی دعائیں ہیں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت، ہم کو وہی پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور پورا امت مسلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر اور اللہ کے فرمان پر چلنے کی توفیق عطا کریں۔ اطیع اللہ اطیع رسول پہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ